عریشہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ اپنے لیکچر ہال کا راستہ بھول گئی تھی اور وہ اب ایک ہال میں پہنچی جہاں سینئرز ریگنگ کر رہے تھے نیو اسٹوڈنٹس کی۔ وہ بھی ان کا شکار ہو گئی۔ یہ پھول پکڑو اور جا کر اسے پرپوز کر ڈالو، جاؤ شاباش۔ مکی نامی لڑکے نے ایک گلاب کا پھول اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس کی بات سنتے عریشہ نے آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس شخص کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کے لیے، اس نے بولتے جیسے ہی جا کر پھول اس کے سامنے کیا تو اس شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو اس یونیورسٹی کا کچھ دیر پہلے۔ عریشہ اٹھو، آج یونی بھی جانا ہے تم نے؟ عریشہ کا جڑا بھائی دراب اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولا۔ کیا ہے دراب، سونے دو، وہ کروٹ بدلتے بولی۔ ٹھیک ہے عریشہ، اب ماما ہی تمہیں اٹھائیں گی، دراب تنگ آتے بولا چلا گیا۔ ان دونوں کا آج یونی کا پہلا دن تھا۔ دراب تیار کھڑا تھا لیکن عریشہ میڈم ابھی تک سو رہی تھی۔ عریشہ اٹھو، اب کی بار کسی کی غصے بھری آواز ابھری۔ اس نے سیدھے ہوتے مندی مندی آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا۔ اپنی ماں کو دیکھتے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ آپ کیوں آئی ماما؟ اس دراب کو بھیج دیتی مجھے اٹھانے کے لیے۔ وہ ساتھ کھڑے دراب کو ایک نظر دیکھتی بولی۔ پہلے یہی اٹھانے آیا تھا، لیکن گدھے گھوڑے بیچے سو رہی تھی تم۔ میرے گدھے گھوڑے بھی تھے کیا؟ وہ بڑبڑائی۔ مسز ایشال نے اسے گھورا۔ اٹھ رہی ہوں ماما، اٹھ رہی ہوں، وہ انہیں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ میں نیچے ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہو تم؟ جی ماما، وہ تابیداری کی ساری حدیں پار کرتے بولی۔ دراب اسے چڑھاتے مسز ایشال کے ساتھ ہی چلا گیا۔ عریشہ منہ بزورے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ سربراہی کرسی پر پارس ملک بیٹھے تھے، ان کے دائیں جانب مسز ایشال، بائیں جانب عریشہ اور دراب بیٹھے تھے۔ جلدی جلدی میں ناشتہ کرتے وہ دونوں باری باری پارس صاحب اور مسز ایشال سے ملتے چلے گئے۔ آرش بیٹا، مزید کتنا عرصہ یونیورسٹی پڑھانا ہے؟ کچھ ہی عرصہ ماما، اس کے بعد میں بزنس ہی سنبھالوں گا۔ ٹھیک ہے، بس خود کا بھی خیال رکھا کرو بیٹا، مسز مشال بولی۔ جی ماما، رکھتا ہوں خیال، آرش مسکراتے ہوئے بولا۔ مسکراتے ہوئے اس کے ایک گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ آرش شاہ کے بابا فرید شاہ کا کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے، تب سے ان کا گارمنٹس کا بزنس مسز مشال سنبھال رہی تھی۔ آرش نے جس یونی سے ایم فل کیا تھا، اس یونیورسٹی کے پرنسپل کی ریکویسٹ پر وہ وہیں ٹیچنگ کرنے لگا تھا۔ آج نیو ایڈمیشنز نے آنا تھا، ان کو ایک سیمسٹر پڑھانے کے بعد اس یونی سے فری ہو جانا تھا۔ تمہارا ڈپارٹمنٹ اس طرف ہے، سیدھی جاؤ اور پھر دائیں مڑ جانا، دراب اسے راستہ سمجھاتے بولا۔ اوکے، وہ بولتی چلی گئی اور دراب اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کی یونیورسٹی سیم تھی لیکن ڈپارٹمنٹس الگ الگ تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک کوریڈور میں آ گئی، لیکن اسے ابھی تک کلاس نہیں ملی تھی۔ وہاں سینئرز نیو اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کر رہے تھے۔ ایک مکی نامی لڑکے کی نظر کنفیوز تھی کھڑی عریشہ پر پڑی۔ ہائے نیو اسٹوڈنٹس، کلاس بھول گئیں کیا؟ جی ایکچولی مجھے فرسٹ سیمسٹر کے کلاس میں جانا تھا لیکن مجھے کلاس نہیں مل رہی، وہ اسے اچھا سینئر سمجھتے بولی۔ میں تمہیں کلاس کا راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں یہ گلاب کا پھول کسی کو دینا ہوگا، وہ پھول سامنے کرتے بولا۔ کس کو؟ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اس انسان کو، وہ کچھ دور کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وہ انسان رخ پلٹتے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا اس یونی میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پل اسے دیکھنے کے بعد پھول اس کے ہاتھ سے لیتے اس انسان کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کے لیے۔ آرش فون بند کرتے پلٹا تھا جب ایک لڑکی اس کی طرف پھول بڑھاتے بولی۔ آرش کو غصہ چڑھا۔ آپ مجھے پھول دے رہی ہیں، وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ اس کے غصے بھری آواز سنتے عریشہ تھوڑا گھبرائی، اس کی آنکھیں فوراً نم ہوئیں۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بولا کہ آپ کو یہ پھول دوں کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آپ کو یہ پھول دے سکے۔ کس نے کہا آپ سے؟ وہ تھوڑا نرم ہوا۔ وہ پیچھے بلو شرٹ میں کھڑے لڑکے نے، شاید وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بات سنتے اس نے مکی کو گھورا۔ آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، اسی لیے وہ آپ کی ریگنگ کر رہا تھا۔ خیر کلاس میں جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ لیکن مجھے میری کلاس نہیں مل رہی۔ روم نمبر 7 میں ہے آپ کی کلاس، وہ بولتے مکی کی طرف بڑھا۔
आरिश अब मिकी को डांटने लगा था। मिकी ने अरीशा को देखा। अरीशा तंजिया मुस्कुराते क्लास नंबर 7 की तरफ बढ़ गई। पीछे मिकी ने दांत कुचकाए। अब जब तक दोनों यूनिवर्सिटी में थे, यकीनन एक दूसरे को नीचे ही दिखाने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आरिश क्लास में आते बोला। ओके क्लास, आपको ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। मेरा नाम आरिश शाह है। अब आप सब अपना अपना तारुफ करवाएं। क्लास के जवाब देने पर वो बोला था। अब बारी बारी सब स्टूडेंट्स अपना तारुफ करवाने लगे थे। अरीशा तीसरी रॉ में बैठी थी। अपनी बारी आने पर वो उठी। माय नेम इज़ अरीशा मलिक, वो बोलकर बैठ गई। अरीशा मलिक? वो बड़बड़ाया। इसे यह नाम सुना सुना लगा था। आपके फादर का नाम? हमदान मलिक सर। नाम सुनते वो हल्का सा चौंका। ओके मिस अरीशा, वो बोलते अगले स्टूडेंट से नाम पूछने लगा। मेरा नाम हफ्सा है। हफ्सा के बैठते अरीशा इससे मुखातिब हुई। हाय हफ्सा, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। हाय अरीशा, वो भी जवाबन मुस्कुराते हुए बोली। आरिश ने एक नज़र इन्हें देखा, फिर दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। आप कहाँ से हैं? अरीशा बोली। मैं हॉस्टल रहती हूँ, लाहौर से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। ठीक ठीक, फिर तो आपको आने जाने का कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, मैं अपने भाई के साथ आती हूँ, इसी के साथ जाती हूँ। आप कितने अरसे से हॉस्टल रह रही हैं? अभी 2 दिन हुए हैं। ओह, तो फिर आप यकीनन अपने घर वालों को मिस कर रही होंगी। वो तो कर रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि अभी घर चली जाऊँ। दिल छोटा नहीं करते हफ्सा, अब यहाँ तक आ गई हो तो अपना हौसला बरकरार रखो। अब मैं दोस्त बन गई हूँ ना, देखना सारी उदासी ख़त्म हो जाएगी, फिर घर जाने का भी दिल नहीं करेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। हफ्सा सिर्फ मुस्कुराई। वो दोनों अब क्लास की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थीं। सब स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो अब सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो देने लगा। कैसा गुजरा दिन छोटी चुड़ैल? दुराब कैफ़े में बैठी अरीशा को देखते बैग टेबल पर रखते बैठते बोला। मेरा तो ठीक था, तुम बताओ छोटे जिन। मेरा भी ठीक था। हफ्सा इन दोनों के एक दूसरे को बुलाने के अंदाज देखते हैरान हुई। ये कौन है? वो हफ्सा की तरफ इशारा करते बोला। ये मेरी दोस्त हफ्सा है, और हफ्सा ये दुराब है, मेरा जुड़वा भाई। ओके ओके, मुझे भूख लगी है, ये मुझे दो। वो अरीशा के आगे से प्लेट उठाते बोला। दुराब प्लेट वापस करो, ये मेरी है, अब मैं खाऊंगा। दुराब, मैं आराम से बोल रही हूँ कि प्लेट वापस करो। नहीं करूँगा। वो बोलते प्लेट में से चिप्स उठाकर खाने लगा। अरीशा मेरे साथ खा लो, हफ्सा बोली। नहीं, मैं यही खाऊंगी। वो बोलते दुराब से प्लेट खींचने लगी। वो दोनों अब प्लेट खींच रहे थे और एक दूसरे को प्लेट छोड़ने का कह रहे थे। हफ्सा इन दोनों को बच्चों की तरह एक प्लेट के लिए लड़ते देख हैरान और परेशान थी। बाकी स्टूडेंट्स भी इनकी ऊंची आवाज़ सुनते इन्हें देखने लगे थे। बस करो तुम दोनों, मिक्की इनकी टेबल पर आते गुस्से से बोला। वो दोनों चौंके और सीधे होकर बैठे। अरीशा मिक्की को देखते तंजिया मुस्कुराई। मिक्की ने इसे घूरा। ये तुम लोगों की क्लास में है? और हफ्सा से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। नहीं, इसने गर्दन हिलाते बोला। दुराब गला खंगारते इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दुराब के बोलने पर मिक्की ने इसे देखा। आज सुबह ये सीनियर मेरी रैगिंग करना चाहता था, लेकिन उलट हो गया। अरीशा बोली। तुम्हारी रैगिंग? वो हैरान सा होते बोला। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? इस छोटी चुड़ैल ने ज़्यादा बुरा तो नहीं किया आपके साथ? वो उठते इसकी तरफ बढ़ते बोला। मिक्की इसकी बात सुनते हैरान हुआ। तुम्हें इस लड़की से पूछना चाहिए था उसूलन। ये मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे। मिक्की इसकी बात सुनते हैरान हुआ। तुम दोनों पागल हो, वो बेसाख्ता बोला। ओह, अब तुम भी यही कह रहे हो? न जाने सब लोग हमें पागल क्यों समझते हैं। दुराब बोलते दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गया। मिक्की सर नफ़ी में हिलाते वहाँ से चला गया। चिप्स कहाँ गए? दुराब खाली प्लेट देखते बोला। वो जब मिक्की से बात कर रहा था तब अरीशा ने सारे चिप्स खा लिए थे। वो तो ख़त्म हो गए, वो इसे चिढ़ाते बोली। दुराब ने दांत पीसते इसे घूरा। अब हम क्लास में जा रहे हैं, अरीशा बोलते उठी। हफ्सा इसके साथ उठी। कैसा गुजरा दिन? वो दोनों बैग फेंकते लाउंज में बैठे थे जब मिसेस ईशाल वहाँ आते बोली। अच्छा था मामा, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी भी, अरीशा बोली। इतने में मुलाजमा इन्हें पानी दे गई। और तुम्हारा दुराब? मेरा भी ठीक गुजरा, लेकिन मैं थक गया हूँ, अब सोना है मुझे। चलो ठीक है, पहले खाना खाओ और फिर सो जाओ। नहीं मामा, मैंने यूनी में खा लिया था, अब बस सोना है मुझे, दुराब उठते हुए बोला।
عریشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ سونا دوراب کا پسندیدہ کام تھا، مگر مجھے بھوک لگی ہے تو میں ضرور کھاؤں گی۔ عریشہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، فریش ہو جاؤ پھر کھاتے ہیں، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ اوکے ماما، وہ بول کر چلی گئی۔ مسز ایشال نے دونوں کے وہی پڑے بیگ دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ ایشال شاہ اور مشال شاہ دونوں بہنیں تھیں۔ ایشال کی پسند کی شادی ہمدان ملک سے ہوئی۔ ان کی 2 دفعہ مس کیریج ہونے کے بعد اللہ نے انہیں جڑوا بچوں سے نوازا تھا۔ ایک نام عریشہ ملک رکھا گیا اور دوسرے کا دوراب ملک۔ وہ دونوں اب 19 سال کے تھے۔ مشال شاہ کی شادی جاننے والوں میں ہوئی تھی۔ فریدہ شاہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب عارش ماسٹرز کر رہا تھا۔ باپ کے گزر جانے کے بعد کچھ عرصہ وہ بزنس سنبھالتا رہا، پھر مشال شاہ نے بزنس سنبھال لیا۔ عارش کا ارادہ تھا کہ وہ ایم فل کے بعد بزنس جوائن کرے گا، لیکن اس کی یونیورسٹی کے پرنسپل نے ریکویسٹ کی کہ وہ کم از کم 1 سال یہاں ٹیچنگ کرے۔ اپنی ماما سے مشورہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی پروفیسر لگ گیا۔ عارش عریشہ اور دوراب سے واقف تھا، لیکن وہ نہیں۔ جب فریدہ شاہ کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت کم لوگوں سے ملا تھا۔ عید جیسے موقعوں پر وہ کچھ دیر کے لیے اپنی خالہ کے گھر جاتا، پھر مشال کو وہیں چھوڑے واپس آ جاتا تھا۔ اسی لیے وہ عریشہ کو پہچان گیا تھا، لیکن وہ نہیں۔ اگلے دن عریشہ کو پھر مکی راستے میں ہی مل گیا۔ آپ کیوں میرے راستے میں آئے ہو؟ عریشہ اسے دیکھتے تیوری چڑھائے بولی، آج تمہیں یہاں سب کے درمیان کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولنا ہے کہ میں پاگل ہوں، پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہوں، اور اگر نہ بولوں تو یہ باطل میں تم پر اڈیل دوں گا۔ وہ ایک بوتل اس کے سامنے کرتے بولا۔ اس بوتل میں نیلے رنگ کا مادہ تھا۔ عریشہ کچھ لمحے سے گھورنے کے بعد چند قدم چلتے آگے بڑھی۔ کھڑے ہوتے اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کافی اسٹوڈنٹس تھے۔ عریشہ نے دونوں ہاتھ ہونٹوں کے کنارے پر رکھے، پھر اونچی آواز میں بولی، مکی پاگل ہے اور پاگل خانے سے بھاگ کے آیا ہے۔ اس نے بولتے پلٹتے حیران سے کھڑے مکی کو دیکھا، پھر اسے زبان دکھاتے بھاگ گئی۔ مکی بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بھاگتے بھاگتے عریشہ ایک کوریڈور کی طرف مڑی کہ سامنے سے آتے عارش سے ٹکرا گئی۔ عارش نے پہلے عریشہ کو اور پھر مکی کو دیکھا۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ مکی وہاں سے کھسکنے لگا۔ میکائل وہیں کھڑے رہو۔ اس کی سخت آواز سنتے وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ عریشہ سر اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عارش کے دل کے مقام تک آتی تھی۔ عارش سفید رنگت خوبصورت نقوش کا مالک تھا، اوپر سے ہلکی ہلکی بیئرڈ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ عریشہ کو دیکھتے بولا۔ وہ دراصل سر مکی نے کہا کہ میں سب اسٹوڈنٹس کے درمیان کھڑی ہو کر کہوں کہ میں پاگل ہوں اور پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہوں، لیکن میں نے بس تھوڑا سا رد و بدل کر دیا تھا لفظوں میں۔ میں نے کہا کہ مکی پاگل ہے اور پاگل خانے سے بھاگ کر آیا ہے، تب سے وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ وہ بوتل کا گندا پانی مجھ پر گرا سکے۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عارش نے مکی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں کچھ نیلے رنگ کا مادہ تھا۔ مکی جانتا تھا کہ اب اس کی شامت پکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کلاس میں جاؤ۔ جی سر، عریشہ بولتے وہاں سے بھاگ گئی۔ عارش اب مکی کی طرف بڑھا۔ سر، میں بس اسے تنگ کر رہا تھا، وہ یہ بات بھی خالی ہے، وہ اپنی صفائی دیتے بولا۔ عارش نے بوتل پکڑتے اسے گھورتے دیکھا۔ بوتل تو سچ میں خالی تھی۔ بوتل کے اندر نیلا رنگ چڑھا ہوا تھا، شاید کسی پینٹ کی وجہ سے۔ دور سے دیکھنے پر یہی لگتا تھا کہ بوتل میں نیلے رنگ کا کوئی مادہ ہے۔ اب اگر تم مجھے اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اوکے سر، وہ بولتے جلدی سے اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ میکائل اور عریشہ کی کلاسز ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ وہ اور دوراب اب گھر جا رہے تھے جب عریشہ آئس کریم کھانے کی ضد کرنے لگی۔ اس کے مانتے اب وہ دونوں ایک آئس کریم پارلر پر کھڑے آئس کریم کھا رہے تھے۔ گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور عریشہ کا منہ چلنے کے ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ ان سے کچھ قدم ہی دور ایک ملنگ بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں اپنی مستی میں تھے۔ آئس کریم کھاتے دوراب پیمنٹ کرنے لگا جبکہ عریشہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ سنو لڑکی، وہ ملنگ بولا۔ عریشہ حیرت سے اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ جی؟ روشنی کے چند پل ہی رہ گئے ہیں، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ عریشہ نے تعجب سے اسے دیکھتے گھڑی دیکھی۔ ابھی 1 ہوا تھا، رات ہونے میں کافی وقت تھا۔ بابا جی، ابھی اندھیرا ہونے میں کافی وقت ہے۔ جب سورج کو چاند سے محبت ہو جائے تو سورج محبوب کے لیے ڈھل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اندھیرے میں۔
عریشہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اتنے میں دراب بھی وہیں آ گیا۔ چلیں؟ وہ عریشہ سے بولا۔ میری بات یاد رکھنا، چاند سے بچ کر رہنا، اگر اندھیرا نہیں چاہیے تو، وہ اسے تاکید کرتے بولا۔ دراب اس کی بات سنتے حیران ہوا۔ کیا مطلب بابا جی؟ مطلب یہی ہے بابے کا، سورج جلد ڈوبے گا، روشنی جلد ختم ہوگی اور اندھیرا چھا جائے گا، ہر سو صرف اندھیرا ہی ہوگا، اور تب میں اس اندھیرے میں آگ لگا دوں گا اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ دراب سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سنتے ملنگ ہنسا۔ اندھیروں کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا لڑکے۔ اچانک ہنستے ہنستے وہ غصے میں آتا بولا۔ صاحب جی یہ پاگل ہے، اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ پیچھے سے آئس کریم والے کی آواز گونجی۔ دراب عریشہ کا ہاتھ پکڑتے چلا گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے اس نے پلٹتے اس ملنگ کو دیکھا۔ وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی اور یہی بات دراب کو کھٹکی تھی۔ اگر اندھیرا چھایا بھی سورج کی زندگی میں تو میں اسے دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ بڑبڑاتے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ ملنگ مسکرایا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ دراب نے کیا سرگوشی کی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو عریشی؟ وہ اسے کسی سوچ میں ڈوبے دیکھتے بولا۔ اس ملنگ کی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم اپنے ذہن پر زور نہ دو۔ یہ بتاؤ کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ عریشہ نے اسے ملنگ کی کہی ساری باتیں بتائیں۔ وہ آئس کریم والا ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ملنگ سچ میں پاگل ہے۔ دراب اس کی باتیں سنتے ہوئے بولا۔ لیکن ان باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مطلب نہیں ہے ان باتوں کا، تم پریشان نہ ہو، وہ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ دراب کی بات سنتے وہ چپ ہو گئی۔ لیکن دراب کچھ ان باتوں کا پس منظر سمجھ رہا تھا۔ اسی دن رات کو وہ دونوں واک پر نکلے تھے، وجہ صرف عریشہ کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ دراب اس کے بال کھینچتے بھاگنے لگا۔ دراب کے بچے اب بچو مجھ سے، عریشہ بولتے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دراب آگے آگے بھاگ رہا تھا اور عریشہ اسے رکنے کا کہتے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رہائشی علاقے میں رات کے پہر سڑکیں ویران ہوتی تھی۔ اس ویران سڑک پر اب دونوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ لیٹ کیوں آئی آپ؟ عریشہ کلاس روم کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ عارش غصے سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ دراصل سر میری آنکھ نہیں کھلی تھی، جلدی اس لیے، وجہ یقیناً رات کو لیٹ سونا ہوگی، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ جی سر، عریشہ سر جھکائے بولی۔ تو اگر میں آپ کو آج کلاس میں نہ آنے دوں تو کیا آپ کل سے ٹائم پر کلاس میں موجود ہوں گی؟ سر اگر آپ مجھے کلاس میں آنے دیں گے میں تب بھی کل کلاس میں ٹائم سے موجود ہوں گی۔ اس کی بات سنتے عارش نے گہرا سانس لیا۔ آئیے کلاس میں، کل لیٹ مت آئیے گا ورنہ پورا ہفتہ آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی سر، وہ بولتے تیزی سے اندر آئی اور تیسری رو میں بیٹھی حفصہ کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں یوں نہیں جاتے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ آج دراب اور عریشہ کا سیم لیکچر فری تھا۔ گراؤنڈ کے قدرے خالی حصے میں اب وہ دونوں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ حفصہ بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ آؤٹ تھا دراب، عریشہ چیخی تھی۔ بال وکٹ کو لگی تھی، لیکن دراب کا کہنا تھا کہ اس نے بال غلط کروائی ہے۔ اب وہ دونوں اسی بحث میں تھے۔ یار حفصہ تم بتاؤ، میرا پاؤں لائن پر ہی تھا نا؟ عریشہ اسے مخاطب کرتے بولی۔ مجھے تو یہی لگا، وہ بولی۔ یہ تمہاری دوست ہے تو تمہارا ہی ساتھ دے گی۔ کوئی آؤٹ نہیں ہوا، چلو اب بال کرواؤ۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو دراب، وہ اب غصہ ہو رہی تھی۔ میں نہیں، تم چیٹنگ کرتی ہو، میں آؤٹ نہیں ہوا، اب اپنی باری پوری کرو۔ ان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جو بھی جیتے گا اسے ٹریٹ دینی ہوگی۔ عریشہ اسے گھور رہی تھی۔ حفصہ یار میری ٹیم میں آ جاؤ، عریشہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں نا، تم امپائر بن جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ چیٹنگ بھی نہیں کر پائے گی، دراب بولا۔ چیٹر میں نہیں، تم ہو چھوٹے جن۔ یہ تو اب پتہ چل جائے گا چھوٹی چڑیل۔ حفصہ اب لائن سے تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ دراب نے 2 رنز بنائے۔ تیسری بال پر اس نے زور سے بال کو ہٹ کیا، وہ ہوا میں اڑتی ہوئی گئی۔ چھکا! وہ خوشی سے چیخا۔ مکی نے تھوڑا سا اچھلتے بال کیچ کر لی۔ چھکا نہیں ہوا کیونکہ بال میں کیچ کر چکا ہوں۔ عریشہ اور دراب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو تم کس ٹیم کا حصہ ہو؟ عریشہ بولی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ جو ہارے گا وہ ٹریٹ دے گا، دراب اس کے پاس آتے بولا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، لڑکیاں ایک ٹیم میں اور لڑکے ایک ٹیم میں۔
دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈن، دراب بولا۔ یار عریشہ، مجھے کرکٹ نہیں آتی، حفصہ اس کے پاس آتے سرگوشی کرتے بولی۔ کوئی بات نہیں، کھیلو گی تو آ جائے گا کھیلنا، چلو پھر ٹاس کرتے ہیں دوبارہ۔ دراب جیب سے 1 روپے کا سکہ نکالتے بولا۔ بابا قائد اعظم، عریشہ بولی۔ بادشاہی مسجد، دراب نے کہتے سکہ اچھالا۔ ہیڈ ٹیل ہوتا ہے آئی تھنک، مکی بولا۔ ہمارا یہی ہوتا ہے، وہ سکہ کیچ کرتے بولا۔ وہ چاروں دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ دراب نے ہتھیلی کھولی۔ بابا قائد اعظم، عریشہ سکہ دیکھتے چیخی۔ عریشہ کی باری آئی تھی۔ دراب اور مکی بالنگ کروانے لگے تھے۔ 5 اوورز کھیلنا تھا انہوں نے۔ دراب نے پہلی بال کروائی، حفصہ پہلی ہی بال پر آؤٹ ہو گئی۔ آؤٹ! وہ دونوں ایک ساتھ چیخے۔ ٹریٹ پکی عریشی، دراب بولا۔ دیکھتے ہیں، وہ بولی۔ اب عریشہ کھیلنے لگی تھی۔ پہلے اوور میں اس نے 3 رنز بنائے۔ دوسرا اوور مکی کروانے لگا۔ پہلی بار پر چوکا لگا۔ دوسری بال پر وہ آؤٹ ہونے لگی، لیکن قسمت اچھی تھی اس لیے بچت ہو گئی کیونکہ وہ 9 بال تھی۔ 3 اوورز میں وہ 15 رنز بنا چکی تھی۔ 5 اوورز ہونے تک وہ اکیلی 35 رن بنا چکی تھی۔ آخری بال 9 بال تھی۔ دور کھڑے ایک لڑکے کے گروپ سے آواز آئی۔ وہ مکی کی کلاس کا گروپ تھا۔ 9 بال، عریشہ اونچی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ بال تھی، دراب اور مکی ایک ساتھ بولے۔ وہ دونوں انکار کر رہے تھے جبکہ عریشہ 9 بال پر اصرار کر رہی تھی۔ اوکے، ہم ایک بال کروا دیتے ہیں، مکی بولا۔ بال دراب نے کروانی تھی۔ 9 بال کا 1 رن ملا تھا اور پھر چھکا لگا گیا۔ اب ٹوٹل رنز 42 تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری بہن اتنا اچھا کھیلے گی، مکی دراب سے بولا۔ اب ان کی باری تھی بیٹنگ کی۔ قسمت ہے یار، کیونکہ وہ آہستہ نہیں کھیلتی۔ چھکا چوکا آؤٹ، بس یہی آتا ہے اسے۔ اب وہ دونوں بیٹنگ کرنے لگے تھے۔ وہ چاروں کھیل میں اس قدر غرق تھے کہ انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ کوئی دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ 4 اوورز ہو چکے تھے۔ مکی چوتھے اوور کی آخری بال پر آؤٹ ہوا تھا۔ بال کروانے والی عریشہ تھی اور کیچ کرنے والی حفصہ۔ عریشہ خوشی سے چیختے حفصہ کے گلے لگی۔ ان 4 اوورز میں انہوں نے 30 رنز بنا لیے تھے۔ بس 12 رنز رہ گئے ہیں چھوٹی چڑیل، بس 2 چھکے اور میرا میچ ختم۔ عریشہ بولتے بالنگ کروانے لگی تھی۔ 2 اوورز حفصہ نے کروائے تھے۔ 2 بالیں ضائع گئیں۔ اب 4 بالیں رہ گئی تھیں۔ تیسری بال پر چھکا لگا تھا۔ اب دراب اور مکی خوشی سے چیختے گلے لگے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور کیوں؟ عارش کی آواز ابھری۔ عریشہ نے پلٹتے اسے دیکھا۔ وہ چاروں اب مؤدب سے کھڑے ہو گئے۔ سر، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، عریشہ بولی۔ تو خاموشی سے کھیلو، شور مچا کر سب کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو؟ سر، کرکٹ کبھی بھی خاموشی سے نہیں کھیلی جا سکتی، دراب بولا۔ کلاس میں جاؤ سب۔ نہیں سر، بس 3 بالیں رہ گئی ہیں، پھر ہم جیت جائیں گے، عریشہ بولی۔ اور 6 رنز رہ گئے ہیں، پھر ہم جیت جائیں گے، مکی بولا۔ 6 نہیں 7، 6 پر میچ ٹائی ہوگا، حفصہ بولی۔ پلیز سر، یہ میچ پورا ہونے دیں تاکہ پتہ چلے کہ ٹریٹ کون دے گا، دراب بولا۔ پلیز سر، وہ چاروں ایک ساتھ بولے۔ عارش گہرا سانس لیتے سائڈ میں کھڑا ہو گیا اور بازو سینے پر باندھ لیا۔ عریشہ دوبارہ بالنگ کروانے لگی۔ چوتھی بال پر 1 رن بنا۔ اب 6 رنز کی ضرورت تھی۔ 5ویں بال پر چوکا لگا۔ بس 1 بال اور 1 رن کے بعد رہ گئی تھی۔ عارش کی نظر دور کھڑے ایک اسٹوڈنٹ پر پڑی جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کافی اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ عارش کو عجیب لگا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ اس نے ہڈی کے ساتھ سر پر کیپ پہنی تھی۔ عارش دوبارہ میچ کی طرف متوجہ ہوا۔ 1 منٹ، اس سے پہلے عریشہ بال کرواتی وہ بول پڑا۔ آپ سب نے اگر ساتھ کھانا کھانا ہے تو بل سب اپنا اپنا دیں گے، لیکن سر جیتنے والے کو ٹریٹ ملے گی، مکی بولا۔ ٹریٹ تب ملے گی جب اس فرائیڈے جو ہونے والے ٹیسٹ میں سب پاس ہوئے۔ اس میچ کی کوئی ٹریٹ نہیں ہوگی، اب کھیلو، دراب اور مکی نے منہ بنایا۔ نہیں سر، جیت کا انعام تو ہوتا ہے، تو جو بھی جیتا اسے ٹریٹ ملے گی، عریشہ بولی۔ پاگل لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ وہ میچ صاف ہار چکی تھی، لیکن پھر بھی ٹریٹ پر بضد تھی۔ اس کے بعد سنتے دراب اور مکی کا چہرہ کھل اٹھا۔ عریشہ نے آخری بال کروائی اور بال ہوا میں اڑتی گئی۔ بال کو دیکھتے عریشہ تیزی سے اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ یہ یا تو چوکا تھا یا آؤٹ۔ اس نے تیزی سے بھاگتے پھر چھلانگ لگاتے بال کیچ کر لی۔ وہ آؤٹ ہوا تھا۔ حفصہ بے ساختہ آؤٹ چیخی تھی۔ چھلانگ لگاتے کیچ کرتے وہ بھی خوشی سے چیخی۔ زمین پر پاؤں رکھتے اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی۔
आरिश इसके थोड़ा साइड पर खड़ा था। इसने जल्दी से इसे सहारा दिया ताकि वो गिरे ना। अरीशा ने आंखें छपकाते इसे देखा। आरिश ने आराम से इसे ज़मीन पर खड़ा किया। वो तीनों भी इसकी तरफ बढ़े। ख्याल से अभी पाँव टूट जाता आपका। फिर लेती ट्रीट, वो भी हॉस्पिटल में। वो आखिर में तंज करते बोला, तुम ठीक हो? दुराब इसे सहारा देते बोला, हाँ ठीक हूँ मैं, परेशानी की कोई बात नहीं। वो इसे तसल्ली देते बोली। इसका दिल अभी अभी तेज़ी से धड़क रहा था, या गिरने के खौफ से या आरिश की वजह से, वो समझ नहीं पा रही थी। चलो अब हमें ट्रीट दो, क्योंकि तुम दोनों हार चुके हो, अरीशा चहकते हुए बोली। वो सारी सोचें इग्नोर करते बोली, चलो चलें। दुराब बोला, अभी आप सबका कोई लेक्चर नहीं है? आरिश बोला, नहीं सर। दुराब और अरीशा बोले। आरिश ने मिकी की तरफ देखा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरा है एक लेक्चर। ओह, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अरीशा बोली। आप सब कैफेटेरिया जा सकते हैं और मिकाइल क्लास में जाओ। लेक्चर लेकर आ जाना जहाँ जाना है। ठीक है, कैफेटेरिया में मिलते हैं। वो पहले आरिश को जवाब देते फिर इन तीनों की तरफ बोला। इन तीनों ने सर इस बात में हिलाया। मिकी चला गया और वो तीनों भी चले गए। आरिश सर झटकते अपने ऑफिस जाने लगा, लेकिन फिर चौंका। वो कैप वाला लड़का अब चलने लगा था। इसका रुख कैफेटेरिया की तरफ था। इसके अंदाज ने आरिश को मशकूक किया। वो इस लड़के की तरफ बढ़ा। वो लड़का भी इसे देख चुका था। फिर वो पलटते क्लासरूम की तरफ जाने लगा। आरिश की नज़र इसी पर थी। ये देखते वो लड़का भागने लगा। इसके भागने से आरिश को यकीन हो गया कि वो कोई स्टूडेंट नहीं था। आरिश भी इसके पीछे भागा। स्टूडेंट्स हैरानी से इसे भागते देख रहे थे। आरिश शाहयूनी में रोड प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था। वो अब किसी के पीछे भाग रहा था तो स्टूडेंट्स का हैरान होना बनता था। वो लड़का कॉरिडोर में कहीं गुम हो गया था। आप में से किसी ने इस लड़के को देखा था पहले? वो आसपास खड़े स्टूडेंट से बोला। सब ने नहीं बोला था। वो कोई स्टूडेंट नहीं था। फिर वो यकीनन यहाँ किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आया होगा। इसका इरादा अब सिक्योरिटी गार्ड से पूछने का था। लेक्चर के बाद मिकी कैफेटेरिया आ गया, जहाँ दुराब और अरीशा किसी बात पर बहस कर रहे थे। तुम दोनों हमेशा बहस क्यों करते रहते हो? मिकी इनके करीब आते बोला। मैं नहीं, ये छोटी चुड़ैल बहस करती है। मैं नहीं, तुम बहस करती हो, छोटे जिन। ओके ओके, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं, मिकी बोला। भाई, हमें ट्रीट मिल नहीं रही, बल्कि हमने ट्रीट देनी है, दुराब बोला। ये लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही खा लेंगी, वो मुतमईन अंदाज में बोला। अभी तुम इस छोटी चुड़ैल से वाकिफ़ नहीं हो, वो बड़बड़ाया। वो चारों अब बाहर चले गए। मिकी अपनी गाड़ी में बैठा था, जबकि अरीशा और हफ्सा दुराब के साथ बैठी थीं। इन चारों के निकलते वो कैप वाला लड़का भी वहाँ से चला गया। आज हफ्ता था। कल इनका टेस्ट हुआ था और आज इसका रिज़ल्ट मिलना था। अरीशा जानती थी कि इसका टेस्ट कैसा हुआ था। यार हफ्सा, मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ है, वो कब से यही बोले जा रही थी। इतने में आरिश हाथ में टेस्ट पकड़े अंदर आया। मैं नीचे छुप जाऊं? अरीशा सर झुकाए बोली। कोई फ़ायदा नहीं, सर तुम्हें देख चुके हैं। आरिश अब सबको टेस्ट वापस करने लगा। हफ्सा के 9 नंबर थे आउट ऑफ 10। अब इसके पास एक टेस्ट बचा था। अरीशा जानती थी कि वो टेस्ट किसका था। ये टेस्ट किसका है? वो ज़रा खुद ही खड़ा हो जाए, वो अरीशा को देखते बोला। अरीशा ने मीची आंखें खोली, बेचारगी से हफ्सा को देखा और उठ खड़ी हुई। तो ये शाहकार आपका है? वो टेस्ट लहराते हुए बोला। जी सर। मेरे ख्याल में टेस्ट ड्राइंग का तो नहीं था? जी सर। वो सर झुकाए ही बोली थी। इसे पूरे टेस्ट में से सिर्फ एक ही सवाल आता था, बाकी वक्त में वो कुछ ना कुछ बनाती रही थी। मेरी तरफ देखिए आप। आरिश की बात सुनते इसने इसे देखा। आंखों से आंखें मिली। इसे दोबारा अपना दिल धड़कता महसूस हुआ। जी सर। आपने टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं की थी? वो एक्चुअली इसमें गलती मेरे भाई की है। इसने रात को हॉरर मूवी लगा दी थी, फिर मैं रात को डर की वजह से पढ़ ही ना पाई। तो आपने क्यों हॉरर मूवी देखी? वो सीने पर बाजू बांधे बोला था। क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, फिर पूरी देखनी पड़ी और मूवी के बाद मुझे डर लगने लगा, फिर मैं मामा के कमरे में जाकर सो गई। तो आप आज रात ना सोइएगा, बल्कि इस टेस्ट को 10 दफ़ा लिखिएगा, वो इत्मीनान से बोला। 10 दफ़ा? वो हैरत की वजह से तकरीबन चीख पड़ी। जी 10 दफ़ा। लेकिन सर, 10 दफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो 20 दफ़ा लिख लीजिएगा। नहीं सर, 10 दफ़ा ही काफ़ी है, वो मुंह बनाते बोली। गुड, वो सर हिलाते बोला। यार तुम्हारा टेस्ट गलत हुआ है तो तुम
کرو نہ کام میں کیوں کروں؟ دراب لاؤنج میں ٹیبل کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں عریشہ بیٹھی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ 5 دفعہ وہ لکھے گی اور 5 دفعہ دراب۔ 2 دفعہ لکھ کر ہی اس کی بس ہو گئی تھی، کیونکہ وجہ تم تھے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ ہارر مووی لگاؤ؟ چلو اب کام کرو۔ دراب منہ بناتے کام کرنے لگا۔ عارش بلیک بنیان میں ملبوس جم میں کھڑا ایکسرسائز کر رہا تھا۔ یہ جم ان کے گھر کے اندر ہی بنی تھی۔ رننگ مشین سے اترتے اب وہ پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ وہ اب فائٹ کی پریکٹس کر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی لڑائی کا حصہ بنا تھا، لیکن اسے اس سب کا بہت شوق تھا۔ کافی دیر پریکٹس کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لکھائی میں فرق کیوں ہے مس عریشہ؟ عارش اپنے آفس میں بیٹھا اس کی فائل چیک کرتے بولا۔ ابھی اس نے اپنا ہاف وائٹ کوٹ اتار کر چیئر کے بیک پر رکھا تھا۔ وائٹ شرٹ سے ابھرتے بازو اس کے باقاعدگی سے جم جانے کی نشانی تھے، کیونکہ آدھا میں نے دراب سے لکھوایا ہے۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے بولی۔ عارش اس کی ایمانداری سے متاثر ہوا۔ سارا خود کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ غلطی اس کی بھی تھی۔ اس نے کیوں ہارر مووی لگائی؟ اس کی بات سنتے عارش ہلکا سا ہنسا۔ عریشہ اس کا ڈمپل دیکھتے ساخت ہوئی۔ آپ جائیے مس عریشہ۔ جی سر۔ وہ بول کر پلٹ گئی۔ خدا جانے یہ میری خالہ کی اولادیں کس پر چلی گئی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ وہ کوریڈور سے نکلتے گراؤنڈ میں آئی۔ سامنے ہی مکی کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ مکی نے بھی اسے ایک نظر دیکھا، پھر واپس اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک اسٹوڈنٹ پر پڑی۔ وہ بالکل اسٹوڈنٹ کے حلیے میں تھا، کندھے پر بیگ بھی لٹکا رہا تھا، لیکن اس کے انداز سے وہ اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اس لڑکے کو عریشہ کے پیچھے جاتے دیکھ وہ تیزی سے عریشہ کی طرف بھاگا۔ ہائے چھوٹی چڑیل۔ وہ بھی دراب کی طرح سے چھوٹی چڑیل ہی کہتا تھا۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے مکی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ لڑکا ابھی بھی وہیں کھڑا عریشہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مکی پر نہیں عریشہ پر تھیں، جس سے مکی کا شک مزید پکا ہوا۔ وہ اب یہ سب دراب کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ اس لڑکے کو مسلسل عریشہ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، لیکن آج اسے موقع نہ ملا۔ اگلے دن بتانے کا سوچتے وہ اپنی کلاس میں چلا گیا۔ ایک چھٹی کے بعد یونی جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی بھی عریشہ آدھی آنکھیں کھولے چل رہی تھی۔ کلاس تک کا راستہ اسے اب آنکھیں بند کر کے بھی یاد تھا۔ وہ چلتے کوریڈور میں مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آتے عارش سے ٹکرا گئی۔ سوری سر، وہ بمشکل آنکھیں کھولتے بولی تھی۔ مس عریشہ آنکھیں کھول کر چلا کریں۔ نہیں کھل رہی آنکھیں، اسی لیے ایسے چل رہی ہوں۔ عارش بمشکل اس کی بات سمجھ پایا۔ رات کو کب سوئی تھی؟ 3 بجے۔ وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے بولی۔ اتنی لیٹ کیوں؟ وہ اب اسے غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ مکی نے ان دونوں کو دیکھا تو تیز قدم اٹھاتے ان کے قریب آیا۔ کیونکہ مجھے نیند ہی لیٹ آئی۔ کیا کرتی رہی تھی اتنا ٹائم؟ وہ اب تفتیش کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتے رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کرتی رہی تھی اتنی دیر؟ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ غلطی آپ کی ہے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ میرے دماغ پر سوار ہو جائے اور مجھے سونے ہی نہ دیں؟ وہ اب اس پر غصہ کرتے بولی تھی۔ وہ یقیناً نیند میں تھی یا پھر وہ ہو حد درجہ کی صاف کو لڑکی تھی۔ اس کی بات سنتے مکی حیران ہوا۔ مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب کہ I am in love with you, so it's your fault, not mine. مکی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مس عریشہ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں آپ کا ٹیچر ہوں، کوئی محبوب نہیں۔ جتنی جلدی ہو یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اس کا غصے بھرا لہجہ سنتے مکی فوراً آگے آیا۔ سر آپ اسے مت ڈانٹیے، یہ میری طرف سے اسے ڈیئر تھا۔ میکائل؟ اب عارش نے اسے سخت لہجے میں پکارا۔ سر جھکائے کھڑی عریشہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ سوری سر، مجھے لگا تھا کہ عریشہ ڈیئر پورا نہیں کرے گی اور اسے مجھے ٹریٹ دینا پڑے گی، بس اسی لیے یہ مشکل ڈیئر دیا تھا۔ نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو اتنا گھٹیا ڈیئر دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا میں۔ ونس اگین سوری۔ عارش ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھتے چلا گیا۔ اس کے جاتے وہ عریشہ کے پاس آیا۔ عریشہ؟ وہ بغیر کچھ بولے آگے بڑھ گئی۔ مکی وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ اپنے کلاس سے بھی آگے چلی گئی تو وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ کوریڈور کے آخر میں ایک کمرہ بنا تھا، عریشہ وہاں چلی گئی تھی۔ یہ کمرہ ان چاروں کا کمرہ تھا جہاں وہ سب مستی کرتے تھے۔ عریشہ اسے روتے دیکھ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ رو نہیں عریشہ، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے،
دیکھو مجھے بھی کوئی لڑکیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، میں تو نہیں رویا۔ وہ اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں حفصہ بھی وہیں آ گئی۔ اس نے شاید اس کلاس کے سامنے سے گزرتے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو یار، یہ چپ ہی نہیں ہو رہی، اسے خاموش کرواؤ۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ خود بتائے گی، وہ بولتے پیچھے ہو گیا۔ عریشہ حفصہ کے گلے لگی، رونے لگی، شدت سے، مزید تیزی سے۔ مکی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے دوراب کو کال کر دی۔ وہ بھی بھاگتے آیا تھا۔ کیا ہوا عریشہ؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولا۔ حفصہ بھی پریشان سے سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ آنسو صاف کرتے ہچکے لیتے ہوئے بولی۔ عریشہ میری پیاری بہن، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ تھامتے پیار سے بولا۔ میں کسی کی محبت میں پڑ گئی ہوں دوراب، وہ دوبارہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں شاک ہوئے۔ مکی پہلے ہی جانتا تھا۔ کوئی بات نہیں عریشہ، ہم تمہاری شادی اس سے کروائیں گے، وہ بھی بہت دھوم دھام سے، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں عریشہ، تم مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ، میں خود جا کر اس سے بات کروں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے آنسو صاف کرنے لگی۔ کوئی ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ویسے بھی مجھے وہ صرف اچھے لگتے تھے، لیکن اب سے وہ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو تم دونوں بھی کلاس میں جاؤ اور ہم بھی جاتے ہیں، وہ کرسی سے اٹھتے بولی۔ لیکچر کا ٹائم تو ہو چکا ہے، لیٹ جانے کے بجائے کیوں نہ ہم گھومنے چلیں؟ دوراب اسے دیکھتے بولا۔ گڈ آئیڈیا، میرا بھی کلاس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مکی بولا۔ اور میں تو ہوں ہی پڑھائی چور، حفصہ بولی۔ عریشہ بے ساختہ مسکرائی۔ چلو پھر چلتے ہیں، دوراب نعرہ لگانے والے انداز میں بولا۔ وہ چاروں اب گھومنے جا رہے تھے۔ جانا کہاں تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بس انہیں چھوٹی چڑیل کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ ان کی گاڑیوں کے پیچھے ایک بلیک رنگ کی گاڑی آ رہی تھی جس کو کسی نے نوٹ نہ کیا۔ لانگ ڈرائیو کے بعد اب وہ چاروں ایک پارک گئے تھے۔ وہاں طرح طرح کے جھولے لگے تھے۔ اب وہ سب مستی میں مصروف ہو گئے۔ ان کے درمیان عریشہ بھی عارش کو بھولتے انجوائے کرنے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس خالی گاڑی میں بیٹھے 30 سالہ شخص نے آنکھوں پر کالے چشمے لگا رکھے تھے۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ کسی نے کسی کا دل توڑا ہے۔ وہ شخص حلیے سے 30 کا نہیں 25 کا لگتا تھا۔ سفید رنگت پر ہلکی براؤن داڑھی اسے جچ رہی تھی۔ اس کے نقوش پرکشش تھے، چشموں کی وجہ سے آنکھیں چھپ چکی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ چاروں گاڑیوں میں بیٹھتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاروں اب ایک ریسٹورنٹ گئے تھے تاکہ کچھ کھا سکے۔ وہ کالی گاڑی بھی وہیں کھڑی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سب باہر نکلے۔ عریشہ کو مسکراتے دیکھتے اس کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ چاروں اب دوبارہ کہیں گئے تھے۔ عریشہ کی ضد پر وہ زوں گئے، لیکن وہ بند تھا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھتے گاڑی میں بیٹھے شخص نے کسی کو کال ملائی۔ زو کھلواؤ، 2 لفظوں میں بات ختم کرتے وہ دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ چاروں اب یہ سوچ رہے تھے کہ کہاں جایا جائے۔ چند لمحوں بعد زو کھل گیا۔ زو کھلتے دیکھتے عریشہ بے ساختہ چہکی۔ اس کی خوشی دیکھتے گاڑی میں بیٹھا انسان مسکرایا تھا۔ وہ چاروں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کافی دیر وہاں گزارنے کے بعد وہ سب دوبارہ یوں نہیں جانے والے تھے، کیونکہ سوائے عریشہ کے باقی سب کے بیگ وہیں تھے۔ بیگ لیتے دوراب مکی سے ملتے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ حفصہ عریشہ سے ملتے اپنے ہاسٹل کی طرف چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے مسز ایشال کی کال آنے لگی۔ ماما کی کال؟ وہ عریشہ کو بتاتے فون کان سے لگاتے بولا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں ہو؟ جی ماما یونی کے باہر ہیں، ابھی گھر کے لیے ہی نکلنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ، گھر مہمان آئے ہیں۔ اوکے ماما۔ اس نے بولتے کال کاٹتے فون عریشہ کو پکڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ ان کی گاڑی کو گھر میں جاتے دیکھ وہ کالی گاڑی بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوتے بولے۔ سامنے مسز ایشال کے ساتھ مسز مشال تھیں اور سنگل صوفے پر عارش بیٹھا تھا۔ وہ دونوں عارش کو وہاں دیکھتے حیران ہوئے۔ وہ مشال سے ملتے بیٹھ گئے۔ یہ عارش ہے، مشال کا بیٹا، تم لوگوں کا خالہ زاد۔ وہ دونوں مزید حیران ہوئے۔ عارش ہلکا سا مسکرایا۔ کیا سچ میں؟ دوراب بولا۔ عریشہ ابھی تک حیران تھی، مطلب کہ اسے اپنی خالہ کے کھڑوس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی؟ جی، عارش بولا۔ آپ جانتے تھے؟ دوراب عارش سے بولا۔ جی، میں پہلے دن سے جانتا تھا۔ عارش نے مجھے بتایا کہ آج تم دونوں نے یونیورسٹی بنک کی ہے
اور مجھے کال پر کہا کہ یونی کے باہر ہو۔ اب مسز ایشال اس کی کلاس لیتے ہوئے بولی، ماما اس وقت ہم سچ میں یونی کے باہر ہی تھے، ہمارے بیگ تھے وہاں، اس لیے گھر آنے سے پہلے ہم سب یونی گئے تھے، پھر وہاں سے بیگ لیا اور واپس آ گئے۔ ایشال نے عریشہ کو دیکھا۔ جی ماما، دوراب سچ کہہ رہا ہے، اس وقت ہم یونی کے باہر ہی تھے۔ مسز ایشال نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو تم دونوں جاؤ اور فریش ہو جاؤ۔ جی ماما۔ وہ دونوں اٹھتے وہاں سے چلے گئے۔ عارش کی نظریں عریشہ پر ہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عریشہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دوراب وہاں چلا آیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مووی دیکھنے، وہ بھی تمہاری مرضی کی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ عریشہ نے نفی میں سر ہلاتے مووی لگائی۔ دوراب باربی مووی دیکھتے بور ہو رہا تھا، لیکن عریشہ کی وجہ سے اسے دیکھنی پڑ رہی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مووی سٹاپ کرتے وہ دونوں اندر آتی ایشال کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ مووی دیکھ رہے تھے ماما، عریشہ بولی۔ مجھے تم دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ جی ماما کہیے، دوراب بولا۔ مشال نے عریشہ کا ہاتھ مانگا ہے، وہ چاہتی ہے کہ عارش کی شادی عریشہ سے ہو۔ عریشہ ان کی بات سنتے شاکڈ ہوئی۔ اسے چپ دیکھ دوراب بولا، ماما اتنی اچانک انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ مشال کہہ رہی تھی کہ عارش نے اس سے کہا ہے کہ وہ عریشہ سے شادی کرے گا۔ عریشہ چپ بیٹھی تھی۔ تو آپ کا کیا جواب ہے ماما؟ وہی جو عریشہ کا ہوگا۔ عریشہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ پہلے دوراب کو جواب دیتے، پھر عریشہ سے پوچھنے لگی۔ ماما یار، سوچنے کا وقت تو دیں، کم از کم ایک دن کا، دوراب بولا۔ ٹھیک ہے، جتنا ٹائم لینا ہے لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یونی کیوں بنک کی تھی؟ میرا آؤٹنگ کا موڈ تھا ماما، اسی لیے، دوراب بولا۔ چلو تم دونوں مووی دیکھو، میں نیچے چلتی ہوں، ہمدان آنے والے ہوں گے۔ ہمدان صاحب بزنس میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد دوراب بولا، عریشہ تم ٹھیک ہو؟ وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھاتے کسی کو کال ملانے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے عارش؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ مطلب خالہ نے تم سے بات کر لی؟ وہ کھڑکی میں کھڑا بول رہا تھا۔ آج صبح مجھے ریجیکٹ کیا، پھر اپنا رشتہ بھی بھیج دیا، یہ سب ہے کیا آخر؟ دیکھو عریشہ، تمہیں نہ کہنے کی وجہ وہ لڑکا تھا جو تم پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہماری باتیں سن رہا تھا، اور رشتہ بھیجنے کی وجہ صبح تمہارا دیا گیا پروپوزل ہے۔ مجھ پر کون نظر رکھے ہوئے ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ فکر نہ کرو، میں جان گیا ہوں کہ وہ کون ہے، بہت جلد میں اسے پکڑ لوں گا، لیکن مجھے اب آپ سے شادی نہیں کرنی، اپنا پروپوزل واپس لے لیجیے۔ اس نے غصے سے بولتے فون کاٹ دیا۔ دوراب اس کی بات سنتے حیران کھڑا تھا۔ ایک منٹ، مطلب تم نے عارش سر کو پروپوز کیا تھا؟ ہاں، دوراب حیران رہ گیا تھا اس کا جواب سنتے۔ عریشہ کلاس سے باہر نکلی جب اسے ایک لڑکا نظر آیا۔ اس لڑکے نے اسے یہاں آنے کا اشارہ کیا۔ عریشہ نے دوبارہ اسے دیکھا، اس نے پھر اشارہ کیا۔ وہ چند قدم چلتے اس کے قریب گئی۔ کہو، مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ یہ نیم، اس نے بولتے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ عریشہ نے حیران ہوتے وہ پرچی پکڑی۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اس پرچی میں ڈپارٹمنٹ بیک سائٹ لکھا تھا، مطلب کوئی اسے بیک سائٹ پر بلا رہا تھا، لیکن بیک سائٹ پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے ہاتھ سے کسی نے وہ پرچی کھینچ لی۔ اس نے چونکتے سامنے کھڑے عارش کو دیکھا۔ یہ کون دے کر گیا ہے؟ ایک لڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کلاس میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ بیک سائٹ پر کیا ہے، لیکن مجھے بلایا گیا ہے عریشہ، وہاں کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے جاؤ، میں دیکھتا ہوں جا کر، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ ڈونٹ وری فیوچر وائف، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اب آپ کلاس میں جائیں۔ اس کی بات سنتے عریشہ کے گال بے ساختہ گلابی ہوئے۔ وہ پلٹتے اپنے کلاس میں چلی گئی اور عارش بیک سائٹ پر چلا گیا۔ بیک سائٹ پوری پھولوں اور غباروں سے سجی ہوئی تھی۔ عارش حیران ہوا۔ کون ہے یہاں؟ باہر نکلو۔ اس کی بات سنتے دائیں جانب سے ایک نوجوان نکلا جس نے آج بھی بلیک گلاسز لگا رہی تھی۔ حشام ریاض عرف شامو باس۔ عارش اسے دیکھتے بولا، عارش شاہ؟ وہ بھی اسے دیکھتے بولا، تم عریشہ کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ عارش بولا، یہ ساری سجاوٹ دیکھ کر بھی نہیں پتہ چلا؟ تم جانتے ہو اس نے کل مجھے پروپوز کیا تھا، پھر بھی یہ پاگل پن؟ محبت میں پاگل پن تو ہوتا ہی ہے عارش شاہ، وہ بالکل اس کے برابر آتے بولا۔ عارش نے اسے مکہ دے مارا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ عریشہ میری بچپن کی منگ ہے، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، عارش نے اسے مکہ مارتے کہا۔ وہ میری محبت ہے، میرے ہوتے وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی،
دیکھتے ہیں، عارش نے کہتے دوبارہ وار کیا۔ عارش! حشام نے اسے کک ماری تھی۔ اسی وقت عریشہ وہاں آ گئی۔ اسے گرتے دیکھ وہ بے ساختہ چیخی۔ تم یہاں آ گئی؟ حشام مسکراتے اس کی طرف بڑھا۔ عریشہ اسے دھکا دیتے پیچھے کھڑے عارش کی طرف بڑھی جو اب بیٹھ چکا تھا۔ عارش، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے سہارا دیتے بولی۔ عریشہ، میری محبت ہو تم ایسے کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ عریشہ کو بازو سے پکڑتے کھینچتے کھڑا کرتے بولا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے تھپڑ حشام کے منہ پہ دے مارا۔ عارش اٹھ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری محبت۔ میں عارش سے محبت کرتی ہوں، اور اب اگر تم نے انہیں ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے غرائی۔ حشام کی آنکھیں غصے سے پھیلیں۔ عارش نے آرام سے عریشہ کو پکڑتے اپنے پیچھے کیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ پسٹل نکالتے عارش پر تانتے بولا۔ عریشہ فوراً عارش کے سامنے آئی۔ خبردار، اگر انہیں کچھ کہا تو۔ حشام نے عارش کے ماتھے کا نشانہ لیا تھا، جبکہ عریشہ کا قد اس کے سینے تک آتا تھا۔ عریشہ نے آگے بڑھتے زور سے حشام کو دھکا دیا۔ وہ چند قدم دور ہوا۔ میں نے کہا نا، میں عارش سے محبت کرتی ہوں، تم سے نہیں۔ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ وہ غم سے پاگل ہوتے عریشہ کا نشانہ لینے لگا۔ عارش نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیتے حشام کی طرف پیٹھ کر لی۔ تم جو بھی ہو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور اگر میری محبت کو کچھ ہوا تو باخدا میں تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے غرائی۔ کیا یہ اتنا اہم ہے تمہارے لیے؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ اب بھی ہل رہی تھی، لیکن عارش کا حصار مضبوط تھا۔ کچھ دیر بعد اسے گولی چلنے کی آواز آئی۔ عریشہ وہیں ساکت ہوئی۔ عارش نے پلٹتے حشام کو دیکھا جو زمین پر خون سے لت پت پڑا تھا۔ عریشہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ عارش نے فوراً اسے اپنے حصار میں چھپایا۔ خون اس کی نظروں سے ہٹ گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی شاکڈ تھی۔ سورج حشام ریاض تھا، جس نے جلنے کے بجائے چاند کے لیے ڈوب جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ 4 سال بعد وہ سب اس وقت ایک ہال میں بیٹھے تھے۔ عریشہ سرخ لہنگے میں پور سجی ہوئی تھی، جبکہ اس کے برابر میں عارش بیٹھا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ مکی اور دوراب نے رونق لگا رکھی تھی۔ مولوی صاحب کے آتے نکاح شروع ہوا۔ عریشہ ملک ولد حمدان ملک، آپ کا نکاح عارش شاہ ولد فرید شاہ سے حق مہر 50 لاکھ روپے، سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی عارش مسکرایا۔